مجاہد ملت مولانا عبدالحامد قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ عثمانیہ کے فرد فرید، جادو بیان خطیب، حضرت قائد اعظم کے مخلص رفیق کار، شعلہ جادو بیان خطیب، ممتاز سیاستدان، محقق، مفسر، محدث اور ایک عظیم روحانی اور علمی پیشوا بھی تھے۔ آپ نے تحریک خلافت کے پلیٹ فارم پر سن 1914 میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز فرمایا اور مولانا شوکت علی، مولانا آزاد سبحانی، مولانا حسرت موہانی اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا عبد الماجد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تحریک خلافت میں عظیم الشان خدمات سر انجام دیں۔ بلکہ میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی پروگرام آپ کے بڑے بھائی مولانا عبد الماجد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پر بھی پیش کریں۔ مولانا بدایونی رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا خلافت کمیٹی، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی، 1898 میں آپ کی پیدائش ہے، 1914 میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز فرما رہے ہیں، 16 سال کی عمر میں آل انڈیا خلافت کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ڈسٹرکٹ خلافت کمیٹی بدایوں کے جنرل سیکریٹری بھی تھے۔ اتنی عظیم شخصیات کے ساتھ آپ نے خدمات سر انجام دیں اور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں پہلی مرتبہ سن 1918 میں آپ نے شرکت فرمائی اور یہ اجلاس دہلی میں منعقد ہوا تھا شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق کی صدارت میں۔ اور اس اجلاس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس اجلاس میں پہلی مرتبہ بر صغیر کے علماء کی کثیر تعداد حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محل رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت شروع ہوئی اور جس میں آپ نے خطاب فرمایا۔ پھر 1937 میں جو لکھنؤ میں سیشن ہوا مسلم لیگ کا، اس میں بھی آپ نے عملی طور پر حصہ لیا اور تقسیم ہند تک آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس کا حصہ رہے۔ ظاہر ہے قیام پاکستان کے بعد پھر جب مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے کراچی تشریف لائے، جو اجلاس حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت منعقد ہوا، تو اس میں دیگر زعماء اور اکابر کے ایما پر آپ نے کراچی میں مستقل رہائش اختیار فرمائی۔ آپ کی خدمات کا جائزہ ہم اس طرح لے سکتے ہیں، ابھی ہمارے فاضل شرکاء نے اور آپ نے خود بھی انٹرو میں ان کے صوبہ سرحد میں سلہٹ میں خدمات کا ذکر فرمایا، لدھیانہ میں کانفرنس ہوئی، پھر ایبٹ آباد میں کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں یہ خصوصیت سی کہ بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ بھی اس میں شامل ہوئے، اور ایبٹ آباد کی جو کانفرنس ہے اس کے بعد کوئٹہ میں کانفرنس ہوئی، اور ان کانفرنسوں میں حضرت سید پیر امین الحسنات، پیر صاحب مانکی شریف، پیر محمد عبد اللطیف، پیر صاحب زکوڑی شریف، ایسی اکابر شخصیات شریک ہوئیں۔ اور خاص طور پر بنارس سنی کانفرنس کا جو آپ نے ذکر فرمایا، اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ سنی کانفرنس، آل انڈیا سنی کانفرنس کی مجلس انتظامیہ میں جہاں اہل سنت کے اکابر، اجلہ اور جلیل القدر علماء شامل تھے، جس میں حضرت محدث اعظم ہند، حضرت محدث اعظم کچھوچوی، مفتی اعظم ہند، شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی، اور یہ اکابر تھے۔ اس میں ایک ممبر حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور یہ کانفرنس ان اکابر کی خدمات جلیلہ، ان کی جد و جہد اور سعی پہم کے پیش نظر قیام پاکستان کے حق میں یہ سنگ میل ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، ہر مرحلے میں جہاں مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئی، یہ پہلی صفوں میں ہوئے، فرنٹ لائنر۔ میں بہت ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کا ایک پہلو ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ایک تو
مولانا کے مزار کے بارے میں آپ نے اپنے جو قلبی اضطراب ہے اس کا ذکر کیا، تو علامہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اسلامی ممالک کے دورے کرنے کے بعد کراچی میں بنارس کالونی منگو پیر روڈ پر جو جامعہ تعلیمات اسلامیہ قائم فرمایا، جس کی زمین اراضی 1500 ایکڑ تھی، قبضہ مافیا کے 15 ایکڑ کارگزاریوں کے پیش نظر وہ اب 15 ایکڑ باقی رہ گئی۔ اور دوسری بات، نہیں آل انڈیا حضرت 15 ایکڑ تھی، جس میں سے اب شاید 1 ایکڑ رہ گئی ہے۔ 1500 ایکڑ تو بہت بڑا ایک جہان ہوتا ہے، 15 ایکڑ یعنی آدھے مربع سے کچھ زیادہ، تو وہ جو تھی اس پہ قبضہ ہو گیا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ آل انڈیا سنی کانفرنس میں شریک علماء نے مارچ 1948 میں غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر جامعہ انوار العلوم ملتان میں ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا، جس میں جمعیت علماء پاکستان قائم کی گئی، جس کا مرکزی صدر بانی صدر غازی کشمیر مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا، اور ناظم اعلیٰ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی منتخب ہوئے۔ اسی اجلاس میں مجاہد ملت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو صوبہ سندھ اور کراچی کا صدر منتخب کیا گیا، اور علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کو جمعیت کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا۔ ابھی علامہ سید ابو الحسنات قادری اور علامہ عبدالحامد بدایونی کی ہم شخصیات کا جائزہ لیں تو 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت کی مجلس عمل کے سربراہ تھے علامہ سید ابو الحسنات قادری، اور اسی تحریک میں علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم الشان خدمات سر انجام دیں 1953 میں، اور فروری 1953 سے جنوری 1954 تک پورا 1 سال کراچی اور سکھر کی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ تقسیم ہند کے موقع پر بر صغیر کی تحریک میں حیدرآباد دکن کے نواب بہادر یار جنگ کو لسان الامت کا لقب ملا، اور مولانا عبدالحامد بدایونی کو لسان الہند کا خطاب عطا ہوا، اور فاتح سرحد کا خطاب تو حضرت قائد اعظم نے دیا۔ اس وقت لاہور میں اور دیگر شہروں میں جو اشتہارات چھپتے تھے، جس میں ملک برکت علی، میاں فیروز الدین احمد، مورخ پاکستان مولانا محمد بخش مسلم کے اسمائے گرامی ہوتے تھے، تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ لسان الہند مولانا عبدالحامد بدایونی کی خصوصی آمد مدینۃ الاولیاء ملتان میں، مدینۃ الاولیاء عروس البلاد لاہور میں۔ تو اس اعتبار سے حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں، جہاں تحریک خلافت، تحریک پاکستان، تحریک آزادی کشمیر، تحریک تحفظ ختم نبوت ہے، وہاں پر آپ نے جو سب سے بڑی خدمت سر انجام دی، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، خلیفہ اعلیٰ حضرت مبلغ اعظم مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہرہ فرقے کے جو سربراہ تھے سیدنا طاہر سیف الدین، ان کے ہمراہ آپ نے حجاز مقدس کا دورہ بھی کیا، اور قائد اعظم اور نوابزادہ لیاقت علی خان نے بطور خاص آپ کو سعودی عرب میں حج کے اجتماع میں بھیجا کہ پوری دنیا سے اسلامی ممالک سے آئے ہوئے علماء کو نظریہ پاکستان سے روشناس کرائیں۔ عراق بھی گئے، دیگر بلاد عرب میں بھی تشریف لے گئے، اور وہاں کے علماء کو پاکستان کے مقاصد سے روشناس کرایا، اور اس طریقے سے مسلم ممالک کی رائے عامہ کو بھی تحریک پاکستان کے حق میں ہموار کیا، اور قیام پاکستان کے بعد دستور سازی کے سلسلے میں، قرارداد مقاصد کے سلسلے میں 1951 میں تمام مکاتب فکر کے 31 علماء نے جو متفقہ 22 نکات مرتب کیے، اس میں جمعیت علماء پاکستان کی ذکر کر دیا نمائندگی 22 نکات پہ آ جاتے ہیں واپس۔ جی 22 نکات پہ بات ہو چکی ہے، سب بڑے ہم نے 22 نکات بلا دیے ہیں۔ ہم نے تحریک پاکستان میں جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا تھا،
ان کے بارے میں مضامین بچوں کی کتابوں سے نکال دی ہیں، اب ہم کچھ اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ کیا پرانی باتیں یار لے کے بیٹھا، یوسف عرفان جب بھی آتا ہے پرانی باتیں کرتا ہے، ان کی باتیں۔ آپ کو نئی باتیں کرنی چاہیے، نئے لوگ انٹروڈیوس کرانے چاہیے، فلمی دنیا کے، ڈرامے کی دنیا کے، ان لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں۔ یہ پرانے لوگ ان کی باتیں فلمی دنیا ہو یا ڈرامائی دنیا ہو، بہروپیہ کہلاتے ہیں۔ گائی صاحب اللہ معاف فرمائے، خدا نہ کرے، آپ بعض وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، آپ ہمیشہ یہ بات فرماتے ہیں۔ گائی صاحب برض یہ ہے، میرا دل زخمی ہے، گائی صاحب برض یہ ہے کہ میرا دل زخمی ہے۔ ہماری بقا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم اپنی بنیاد کو نہ چھوڑیں۔ جو عمارت اپنی بنیاد کے اور جو درخت اپنی جڑ سے اکھڑ جائے، الگ ہو جائے، تو اس کا کیا مستقبل ہے؟